تعویذ۔ 4 بجے شیطان چائے پینے آئے۔ جب ہم پی کر باہر نکلے تو دفعتاً انہیں محسوس ہوا کہ چائے ٹھنڈی تھی، چنانچہ ہم ان کے ہاسٹل گئے۔ وہاں کھولتی ہوئی چائے پی گئی، لیکن وہ مطمئن نہ ہوئے۔ منہ بنا کر بولے یہ چائے بھی نامکمل رہی کیونکہ اس کے ساتھ لوازمات نہیں تھے۔ طے ہوا کہ کسی کیفے میں جا کر باقاعدہ چائے پی جائے۔ مصیبت یہ ہے کہ شیطان کو ہر وقت چاہس لگی رہتی ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں دن میں 2 مرتبہ قیامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو جب صبح 9-10 بجے اٹھتے ہیں تو ان کے سامنے دنیا اندھیر ہوتی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، لیکن چائے کی چند پیالیوں کے بعد انہیں یک پتہ چلتا ہے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یہی تماشا 4 بجے چائے کے وقت ہوتا ہے۔ 3:30 بجے زندگی سے بیزار ہوتے ہیں اور 4:30 بجے ان جیسا مسخرہ ملنا محال ہے۔ اگر وہ چائے کی دریافت سے پہلے اس دنیا میں ہوتے تو خدا جانے ان کا کیا حال ہوتا۔ ہم سائیکلوں پر ٹہلتے کیفے میں پہنچے جہاں ہمیں اکثر بڑی ملا کرتے تھے۔ اندر جا کر دیکھا تو سب کچھ سنسان پڑا تھا، فقط ایک کونے میں ایک نحیف و نزار نوجوان بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ ہم اس کے قریب جا بیٹھے، ہماری طرف اس کی پشت تھی۔ سسکیوں کی آواز نے ہمیں چونکا دیا۔ وہ سپٹر رو رہا تھا، چہرے سے پھسلتے ہوئے آنسو سینڈوچز، کیک کے ٹکڑوں اور چائے کی پیالی میں ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ غور سے دیکھتے ہیں تو یہ امجد تھا۔ امجد ہمارا پرانا دوست تھا جو مدت سے لاپتہ تھا۔ ہم اس کی میز پر جا بیٹھے، بسور کر اس نے الیک سلیک کی اور پھر رونے میں مصروف ہو گیا۔ شیطان بولے دیکھیے مولانا، اگر آپ سینڈوچز یا چائے کے سلسلے میں رو رہے ہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ کم از کم یہاں سب کے سامنے نہ روئیں، کیونکہ جس شخص نے یہ چیزیں تیار کی ہیں وہ سامنے کھڑا دیکھ رہا ہے اور وہ بے حد حساس اور جذباتی ہے۔ اسے شدید اذیت پہنچے گی۔ لیکن امجد بدستور مصروف رہا۔ شیطان نے پوچھا خان بہادر صاحب کا کیا حال ہے؟ کون سے خان بہادر صاحب کا؟ امجد نے برا منہ بنایا۔ کوئی سے خان بہادر صاحب کا؟ اوہ! ہم نے بتیری کوشش کی کہ اس نالائق سے باتیں کریں لیکن کچھ نہ بنا۔ اتنے میں بڈی آ گیا۔ ہم نے لگاتار روتے ہوئے امجد کا تعارف لگاتار ہنستے ہوئے بڈی سے کرایا۔ اب بڑی سنجیدگی سے وجہ پوچھی گئی اور امجد نے بتایا کہ اس کی صحت روز بروز گرتی جا رہی ہے، بلکہ بالکل ہی گر گئی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کبھی تارے ناچتے ہیں اور کبھی اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ وہ اپنے آخری امتحان میں مدت سے فیل ہو رہا ہے، لگاتار فیل ہو رہا ہے۔ اگر محنت کرے اور پرچے اچھے ہو جائیں تب بھی فیل ہو جاتا ہے، اور اگر پرچے خراب ہو جائیں تب بھی۔ اس کی قسمت ہمیشہ اسے دھوکہ دے دیتی ہے۔ وہ کسی پر عاشق بھی ہے۔ محبوب نے پہلے تو سب کچھ کہہ سن لیا اور بعد میں بڑے مزے سے اسے ڈبل کراس کر دیا۔ آج کل محبوب بالکل خاموش ہے۔ ان کے ہاں آنا جانا بھی مدت سے بند ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک بے حد بھاری بھرکم اور خونخوار کتا کہیں سے منگایا گیا ہے، جو امجد کو بالکل پسند نہیں کرتا بلکہ اس سے خفا رہتا ہے۔ محبوب کے ہاں ایک اور صاحب کی آمد و رفت بھی شروع ہو گئی جو شاید رکیب روسیہ بننے والے ہیں۔ محبوب کے ابا امجد کو یوں ہی سا بیکار لڑکا سمجھتے ہیں اور انہوں نے شادی سے انکار کر دیا ہے کیونکہ امجد کچھ نہیں کماتا۔ شیطان اور مقصود گھوڑے کی طرح شہزادہ ہے، لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کا کسی چیز کو دل ہی نہیں کرتا، بالکل جی نہیں چاہتا، یہاں تک کہ چائے سامنے رکھی ہے اور پینے کو جی نہیں چاہتا۔ گفتگو کے موضوع بدلتے رہے اور ہم نے امجد سے لے کر امجد تک کی گفتگو کی۔ شیطان بولے بھائی تمہاری مصیبت تو اتنی ہے کہ ایک گارڈین اینجل تمہارا کام نہیں کر سکتا، تمہارے لیے تو فرشتوں کا سینڈیکیٹ بیٹھے گا۔ بڈی نے کہا تم آج سے ورزش شروع کر دو، ہلکی پھلکی اور مقوی غذا کھاؤ، صبح اٹھ کر لمبے لمبے سانس لیا کرو، قوت ارادی پیدا کرو، خوب محنت کر کے امتحان پاس کر لو، ملازمت ضرور مل جائے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ادھر امجد نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا۔ اب تو وہ باقاعدہ بھوں بھوں رو رہا تھا۔ آخر طے ہوا کہ امجد کی سچ مچ مدد کی جائے اور کل پھر یہی ملاقات ہو۔ اگلے روز ہم سب وہیں تھے۔ اتفاق سے کالج کی چند لڑکیاں بھی وہاں بیٹھی تھیں۔ ایسے موقع پر میں ہمیشہ یوں ظاہر کیا کرتا ہوں جیسے میں شیطان کے ساتھ نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے کالج کی لڑکیاں شیطان کو پسند نہیں کرتی۔ جتنی دیر ہماری طرف دیکھتی رہی میں کسی اور طرف دیکھتا رہا۔ ان کے جانے پر گفتگو شروع ہوئی۔ امجد تم موسیقی پر فدا ہو جاؤ، شیطان بولے۔ یہ پیازی ساڑی والی لڑکی بڑا اچھا ستار بجاتی ہے، تمہیں کوئی ساز بجانا آتا ہے؟ ہاں۔ کون سا؟ گراموفون۔ تب تم موسیقی کو پسند نہیں کرو گے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم آخری مرتبہ اس لڑکی سے ملے تو کیا باتیں ہوئی تھی؟ میں نے اسے شادی کے لیے کہا تھا اور یہ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ کچھ کما سکتا ہوں، نہ کسی قابل ہوں، نہ کچھ کر سکتا ہوں اور نہ کچھ کر سکوں گا۔ پھر اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور آج تک خاموش ہے۔ تمہارے ہونے والے خسر اچھے خاصے قبر رسیدہ بزرگ ہیں، میں انہیں بالکل پسند نہیں کرتا۔
لیکن لڑکی بہت اچھی ہے. جتنے تم شکل و صورت میں بخشے ہوئے ہو اتنی وہ ہنسی ہیں. تمہیں احساس کمتری ہو جائے گا. بھلا کبھی تمہاری خط و کتابت بھی ہوئی تھی. کہہ کر امجد نے خطوط کا پلندہ میز پر رکھ دیا. شیطان نے جلدی سے خطوط کو سونگا اور بولے جلدی ہے اس لیے ساری باتیں تو کبھی فرصت میں پڑھیں گے. البتہ میں خطوط کو ترتیب بار رکھ کر صرف القاب پڑھ کر سناتا ہوں. ترتیب بار القاب یہ تھے: جناب امجد صاحب، امجد صاحب، امجد، پیارے امجد، میرے امجد، امجد ڈارلنگ، میرے امجد، پیارے امجد، امجد صاحب، جناب امجد صاحب. ادھر امجد نے پھر رونا شروع کر دیا. شیطان بولے میں رات بھر سوچتا رہا ہوں کہ تمہارے لیے کیا جائے. یہاں سے بہت دور جنگلوں میں ایک پہنچے ہوئے بزرگ رہتے ہیں، ان تک میری رسائی ہو سکتی ہے. اچھا، تعویذ گنڈوں پر کس کس کا اعتقاد ہے؟ سوائے بڑی کے ہم سب معتقد تھے. بڑی نے پوچھا تعویذ گنڈے کیا ہوتے ہیں؟ کیا امریکہ میں تعویذ وغیرہ نہیں ہوتے؟ نہیں تو. جب بڑی کو سب کچھ بتایا گیا تو وہ بولے ہمارے ہاں گڈ لک کے لیے شگون ہوتے ہیں. مثلاً سیاہ بلی کا دیکھنا ہے، سڑک پر گھوڑے کی نال مل جانا. یہ تعویذ وغیرہ نہیں ہوتے. لیکن مجھے اس شگونوں پر اعتقاد نہیں، کیونکہ ایک مرتبہ میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا. نجومی نے مجھے بتایا کہ اگر مجھے اگلے اتوار کو غروب آفتاب سے پہلے سڑک پر گھوڑے کی نال مل گئی تو بہت اچھا شگون ہوگا اور غالباً اس لڑکی سے میری شادی ہو جائے گی. اگلے اتوار کو میں نے منہ اندھیرے اٹھ کر سڑکیں ناپنا شروع کر دی. دوپہر ہوئی، سپہر آیا، گھوڑے کی نال تو کیا کسی گدھے کی نال بھی نہیں ملی. آخر میں استبلوں کا رخ کیا، وہاں بھی ناکامی ہوئی. شام ہونے پر میں بہت گھبرایا. ہمارے پڑوس میں ایک گھوڑا رہتا تھا. میں نے چند اوزار اٹھائے، اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور چپکے سے اس گھوڑے کو باندھ بوند کر رکھ دیا. گھوڑا ہرگز رضامند نہیں تھا، لیکن ہم نے زبردستی اس کی نال اتار دی. باہر نکل کر جو دیکھا تو سورج غروب ہو رہا تھا. اگلے روز میں نے اس لڑکی سے شادی کے لیے کہہ دیا اور اس نے کسی اور سے شادی کر لی. تب سے گھوڑے کی نال سے میرا اعتقاد اٹھ گیا ہے. کیا لغویت ہے! اگر گھوڑے کی نال اتنی ہی مبارک چیز ہے تو گھوڑوں کو بے حد خوش نصیب ہونا چاہیے. لیکن تمہارا واسطہ مشرق کے عاملوں سے نہیں پڑا. یہاں تو ایسے عمل کیے جاتے ہیں کہ سن کر یقین نہیں آتا. شکلیں بدل دی جاتی ہیں، تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ دنیا بدل دی جاتی ہے. اچھا، ہاں، تم نے پیروں فقیروں اور سنیاسیوں کے متعلق نہیں پڑھا؟ میں نے فلموں میں دیکھا ہے کہ ہندوستان میں بڑی بڑی پراسرار باتیں ہوتی ہیں. یہاں کے فقیر کچھ پڑھ کر ایک رسے پر پھونک دیتے ہیں اور رسہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے اور رسے پر چڑھ جاتے ہیں. رات کو وہ میخوں کے بستر پر سوتے ہیں. یقیناً تم خود دیکھ لو گے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ امجد کے لیے ان بزرگ سے تعویذ حاصل کروں، اگرچہ یہ بہت مشکل کام ہے. اول تو بزرگ کسی کو تعویذ دیتے ہی نہیں. اگر کبھی خوش ہو کر دیتے ہیں تو سال میں ایک آدھ مرتبہ. لیکن میں اپنی ساری کوششیں صرف کر دوں گا. ان کا تعویذ جادو سے کم اثر نہیں رکھتا. ناممکن سے ناممکن باتیں ممکن ہو جاتی ہیں. اگر مل گیا تو امجد کی تقدیر بدل جائے گی. اور امجد، تمہیں میری ہدایات پر عمل کرنا ہوگا. اب تمہارے لیے صرف 2 باتیں رہ گئی ہیں: یا تو میری ہدایات پر عمل کرو اور یا پھر ان پر عمل کرو. شیطان نے ایک لمبی چوڑی فہرست بنائی. امجد 2 دن بھوکا رہے گا، صرف اسے بکری کا دودھ اور چھوارے ملیں گے اور کسی سے بات نہیں کرے گا. 2 روز شام کو حجامت کرائے گا، پھر سفید لباس پہن کر عطر لگا کر رات بھر ایک وظیفہ پڑھے گا. اگلے روز تالاب میں کھڑا ہو کر دعا مانگے گا اور سورج کی پہلی شعاع کے ساتھ اس کے بازو پر تعویذ باندھ دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. امجد نے فقط ایک اعتراض کیا اور یہ کہ وہ سر پر اس طرح ہرگز نہیں پھیروائے گا، البتہ کینچی سے حجامت کرا لے گا. شیطان 1 ہفتے تک غائب رہے، پھر یکا یک تعویذ لے کر نازل ہوئے. پہلے تو ان بزرگ کے متعلق باتیں سنائی کہ انہوں نے ساری عمر جنگلوں میں گزاری ہے، بہت کم کھاتے ہیں، بولتے تو بالکل نہیں، کوئی شخص ان کے پاس تک نہیں پھٹک سکتا. ان کے کمالات معجزوں سے کم نہیں. ان سے تعویذ حاصل کرنا بالکل ناممکن ہے، لیکن شیطان اپنی خوش قسمتی اور محض اتفاق سے کامیاب ہوئے ہیں. ہم ان کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے. شیطان نے رومال کھول کر ہمیں تعویذ کی زیارت کرائی. تعویذ موم جامے میں لپٹا ہوا تھا اور اس سے عنبر کی ہلکی ہلکی مہک آ رہی تھی. میں نے اور امجد نے اسے بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا. بڑی نے بھی ہماری تقلید کی. تیسرے روز اس کے داہنے بازو پر تعویذ باندھا گیا. شیطان ایک فاتحانہ انداز میں بولے، لو بھیا، سمجھ لو کہ آج تمہاری قسمت جاگ اٹھی. اب اس مقدس طاقت کے کرشمے دیکھو. بسورتے ہوئے چہرے پر اب مسکراہٹ کھل رہی تھی. لباس بھی پہلے سے بہتر تھا. آہستہ آہستہ تعویذ کی برکت سے تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں. اب ہر کام کے لیے امجد کا جی کرنے لگا. وہ چست ہو گیا. اب یا تو وہ نہایت شوخ ٹائی لگاتا یا رنگین سکارف پہنتا. ہمیشہ اس کی کوٹ کے کاج میں ایک مسکراتا ہوا پھول اٹکا ہوتا. امجد کے امتحان میں 1 ہفتہ رہ گیا. میں اور شیطان اس کے ہاں گئے.
اس کے 2-3 من پختہ کتابوں کو دیکھا۔ شیطان کہنے لگے کتابیں بہت زیادہ ہیں اور وقت بہت تھوڑا، میرے خیال میں کچھ ہم پڑھتے ہیں کچھ تم پڑھو، باقی کتابیں بڑی پڑھے گا۔ امجد نے کہا مذاق مت کرو، کوئی اور تدبیر بتاؤ۔ شیطان نے مشورہ دیا کہ کتابوں کے خلاصے، نوٹ اور ایسی ویسی چیزیں امتحان میں ساتھ لے کر جاؤ اور خوب دل خور کرنا کرو۔ امجد نہ مانا۔ ارے میاں ایسا تعویذ بازو پر باندھا ہے کہ نقل تو نقل، اگر کوئی سنگین ترین جرم کر لو تب بھی پتہ نہیں چلے گا، اس کا سایہ ہمیشہ تمہارے سر پر رہے گا۔ غرض یہ کہ امجد کی خوب ہمت بندھائی گئی اور اس نے امتحان میں خوب نقل کی، لہٰذا پرچے نہایت اچھے ہوئے۔ نتیجہ نکلا تو امجد اول آیا۔ اب تعویذ پر ریشمی غلاف چڑھایا گیا۔ بڑی نے تعویذ کو کئی مرتبہ چوما۔ میرا جی بری طرح چاہ رہا تھا کہ ایک ایسا تعویذ مجھے بھی مل جائے۔ اب سوال ملازمت کا تھا۔ ایک جگہ درخواست تو دے دی گئی لیکن امید کسی کو بھی نہ تھی۔ کچھ دنوں بعد بورڈ کے سامنے انٹرویو تھا۔ بورڈ کے صدر نزدیک ہی رہتے تھے۔ شیطان نے امجد کو مشورہ دیا کہ اگر تم صدر صاحب کے سامنے کئی مرتبہ جاؤ تعویذ کی برکت سے وہ اس قدر متاثر ہوں گے کہ فوراً منتخب کر لیں گے۔ امجد نے اگلے روز سے ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ ان کے گھر گیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ ملازمت کے سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتے، جو کچھ ہوگا انٹرویو کے وقت سنا دیا جائے گا۔ امجد منہ لٹکائے واپس آ گیا۔ شیطان نے ڈانٹا کہ پھر یہ تعویذ کس واسطے باندھے پھر رہے ہو، پیچھا مت چھوڑو ان کا۔ اگلے روز امجد پھر ان کی کوٹھی پر جا کھڑا ہوا۔ 10 بجے وہ دفتر گئے، یہ ساتھ ساتھ گیا۔ 4 بجے واپس آئے، یہ ساتھ واپس آیا۔ کلب گئے، رات کو پکچر گئے، امجد سائے کی طرح ساتھ رہا۔ اگلے روز وہ شاپنگ کے لیے گئے، امجد بھی شاپنگ کے لیے گیا۔ وہ اسٹیشن پر کسی سے ملنے گئے، امجد بھی گیا۔ غرض یہ کہ بازار، ڈاک خانے، کیفے، سینما، باغ اور جہاں بھی وہ جاتے یہ ساتھ رہتا، یہاں تک کہ وہ 50-60 میل دور ایک جگہ گئے، امجد بھی 50-60 میل دور اس جگہ چلا گیا۔ انہوں نے بتیرا کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ انٹرویو میں تمہارا ضرور خیال رکھوں گا، لیکن شیطان کی ہدایت کے مطابق امجد بولا کہ وعدہ نہیں، ابھی لے لیجئے۔ انہوں نے اس سے دھمکایا چمکایا بھی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کہنے لگا کہ میں ساری عمر اس طرح آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آخر وہ اس قدر تنگ آئے کہ انہوں نے امجد کو منتخب کر لیا۔ اس کامیابی پر ایک زبردست دعوت ہوئی۔ تعویذ پر اب پیتل کا خول چڑھا دیا گیا اور ہر وقت اسے معطر رکھا جاتا۔ شیطان کی معرفت ان بزرگ کے لیے کچھ نذرانہ بھی بھیجا گیا، جسے انہوں نے بمشکل قبول کر لیا۔ میں نے مصمم ارادہ کیا کہ میں بھی ایک تعویذ اپنے لیے بنواؤں گا۔ بری نے بھی شیطان سے یہی خواہش ظاہر کی۔ اب اس لڑکی کی باری آئی۔ سب سے پہلے تو وہاں رسائی کا سوال تھا۔ ان کا نیا کتا نہایت ہی ہیبت ناک اور آدم خور قسم کا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی امجد کی روح کف سے انصری سے پرواز کر جاتی۔ بڑی نے مشورہ دیا کہ کچھ کھلا پلا دیا جائے جس سے وہ انا للہ ہو جائے، لیکن وہ کتا کچھ ایسا بوسوا ذہنیت کا واقع ہوا تھا کہ ایسی ویسی چیزوں کو سنتا تک نہیں۔ شیطان نے ایک موٹا سا ڈنڈا امجد کو دیا اور کہا کہ اسے ہاتھ میں لے کر جاؤ اور مار مار کر کتے کا بھرتا بنا دو۔ امجد کانپ اٹھا، گڑ گڑا کر بولا خدا کا واسطہ میں یہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ شیطان نے تعویذ چھو کر کہا جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ تمہارے بازو پر یہ تعویذ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرے گا، خواہ تم شیروں سے دل لگی کرتے پھرو، بال تک بیکا نہ ہونے دے گا۔ کافی لمبی بحث کے بعد امجد مانا۔ اگلے روز الصبح امجد ہاتھ میں ڈنڈا لے کر ان کے ہاں گیا۔ کتا باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ امجد نے کتے کی ایسی مرمت کی کہ طبیعت صاف کر دی۔ اس دن سے امجد اور کتا بڑے گہرے دوست بن گئے۔ امجد کو دیکھ کر وہ نہ صرف دم ہلاتا بلکہ باقاعدہ مزاج پرسی کے ساتھ ساتھ چلتا۔ وہ صاحب جو گھر آیا کرتے تھے ان کے لیے بھی یہی نسخہ پیش کیا گیا، لیکن بڑی نہ مانا۔ بولے کہ کتے اور انسان میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے، بہتر ہوگا کہ پہلے انہیں دھمکایا چمکایا جائے۔ وہ صاحب قد میں امجد سے دوگنے تھے۔ امجد پہلے تو بہت ڈرا، لیکن جب شیطان نے ڈانٹ کر کہا کہ اس طرح وہ اپنی نہیں بلکہ تعویذ کی توہین کر رہا ہے اور اسے کوئی چھو تک نہیں سکتا، تو امجد ان صاحب سے ملا اور انہیں صاف صاف بتا دیا کہ خبردار جو آئندہ اس گھر میں قدم رکھا۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا میاں تم کون؟ یہ بولا کہ میں کوئی بھی ہوں، لیکن یہ واضح رہے کہ میں نے آپ جیسے بہت سو کو سیدھا کیا ہے، بس خیریت اسی میں ہے کہ آئندہ آپ اس گھر کا رخ نہ کریں۔ امجد نے کچھ اس طرح گفتگو کی کہ وہ صاحب واقعی سہم گئے۔ امجد نے چلتے وقت کہا کہ میرا ارادہ تو کچھ اور تھا، لیکن فی الحال انتباہ کرنے پر اکتفا کر رہا ہوں۔ آپ سمجھدار ہیں تو سمجھ جائیں گے۔ اس دن کے بعد وہ صاحب ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ امجد لڑکی سے ملا، خدا جانے کیا باتیں ہوئیں، لیکن سنیچر کو ان دونوں کو میٹنی پر دیکھا گیا۔ لڑکی واقعی نہایت پیاری تھی۔ امجد اس کے سامنے بالکل حکم کا معلوم ہو رہا تھا، لیکن خوب اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا۔ بڑی تو اب تعویذ پر باقاعدہ ایمان لے آیا، بولا کہ میں یہ سب کچھ لکھ کر امریکہ کے سب سے مشہور سائنس کے رسالے میں بھیجوں گا۔ میں نے اس قدر زود اثر کارآمد عمل آج تک نہیں دیکھا، یہ کسی جادو سے کم نہیں۔
معجزے ابھی بھی ختم نہیں ہوئے، مشرق واقعی نہایت پراسرار جگہ ہے۔ ہر دوسرے تیسرے دن ہم سب اسے چومتے اور آنکھوں سے لگاتے۔ اب امجد کی تمام مشکلیں حل ہو چکی تھی، صرف اس کی شادی باقی تھی، لیکن یہ مشکل سب سے کڑی تھی کیونکہ اس کے ہونے والے خسر واقعی نہایت گرم خشک انسان تھے۔ امجد نے کئی مرتبہ پیغام بھجوایا لیکن ہر مرتبہ پیغام واپس لوٹا دیا گیا۔ شیطان نے امجد کو یقین دلایا کہ اس تعویذ کے سامنے وہ بزرگ تو کیا، ان کے فرشتے بھی جھک جائیں گے۔ تم آج ہی ان سے ملو اور بغیر کسی تمہید کے ان سے سب کچھ کہہ ڈالو۔ امجد نے یہی کیا۔ حضور نے ملاقات کی وجہ پوچھی۔ امجد نے صاف کہہ دیا کہ قبلہ میں آپ کا آنری فرزند بننا چاہتا ہوں اور آپ کی دختر نیک اختر سے عقد کا خواہش مند ہوں۔ اس مرتبہ آپ ہرگز انکار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ بحث کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ۔ پہلے آپ کو میرے شہزادے پن پر اعتراض تھا، سو اب یہ خاکسار باقاعدہ ملازم ہے۔ اگرچہ تنخواہ صرف 250 روپے ماہوار ہے لیکن اوپر کی آمدنی کافی ہے۔ مانا کہ یہ بہت زیادہ نہیں، لیکن گستاخی معاف۔ جب آپ کی شادی ہوئی تھی تب آپ کیا کماتے تھے اور تب آپ کے خیالات کیا تھے، خصوصاً اپنے خسر صاحب کے متعلق؟ یقیناً آپ بالکل میری طرح ہوں گے، اور پھر شروع میں 250 روپے اتنی بری تنخواہ نہیں، جبکہ اوپر کی آمدنی بھی شامل ہو۔ شاید آپ یہ فرمائیں گے کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے اس سلسلے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں، سو یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے اپنے کسی رشتہ دار سے نہیں پوچھا، اور پھر رشتہ دار بالکل الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں۔ یہ ایک ذاتی معاملہ ہے، اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ آج آپ کو ہاں کرنی ہوگی۔ اس طرح امجد نے وہ داہنے اور بائیں ہاتھ دیے کہ ان بزرگ کو احتیاط ڈالنے پڑے اور ہاں کرنی پڑی۔ اس شام کو ایک بھاری جشن منعقد ہوا۔ تعویذ پر سونے کا پھول چڑھا دیا گیا۔ شیطان کی معرفت ان پہنچے ہوئے بزرگ کو نذرانہ بھیجا گیا۔ میں نے اور بڑی نے شیطان کی بڑی منتیں کی کہ کسی طرح ایک تعویذ ہمارے لیے بلا دو تاکہ ہمارے بھی دن پھر جائیں۔ شیطان نے وعدہ کیا کہ وہ کوشش کریں گے۔ ہم تقریباً ہر روز تعویذ کو آنکھوں سے اور دل سے لگاتے۔ میں اور بڑی کیفے میں بیٹھے امجد اور مسز امجد کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم بڑے مسرور تھے کیونکہ شام کو شیطان نے تعویذ لا کے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ہم دونوں دل ہی دل میں اپنے مستقبل کے متعلق پروگرامز بنا رہے تھے کہ امجد اور مسز امجد پہنچے۔ آج امجد ایک ایسا دلیر، نہ ڈر اور بے پرواہ نوجوان نظر آ رہا تھا جس کی آنکھوں میں چمک تھی، جس کے دل میں امنگیں تھیں اور جس نے ایک بہت اچھا سوٹ پہن رکھا تھا۔ باتوں باتوں میں اس شام کا ذکر بھی ہوا جب امجد کو ہم نے اس جگہ روتے پیٹتے دیکھا تھا، مسز امجد کے فراق میں۔ صرف چند مہینوں میں کیا سے کیا ہو گیا، صرف ایک مقدس عمل کی بدولت، اس تعویذ کی برکت سے جو امجد کے بازو پر باندھا ہوا تھا۔ شیطان نے بھی دوستی کا حق ادا کر دیا۔ نہ جانے کن کن مصیبتوں کے بعد یہ تعویذ دستیاب ہوا ہوگا۔ اگر آج امجد کے پاس یہ تعویذ نہ ہوتا تو غالباً وہ پھر یہیں بیٹھا سینڈوچز اور کیک کے ٹکڑوں پر آنسو بہا رہا ہوتا۔ اور اب ہمیں بھی ایسے تعویذ ملیں گے۔ ہمیں اپنے اوپر رشک آنے لگا۔ بار بار ہم دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے شیطان کے انتظار میں۔ بڑی نے تعویذ کی زیارت کرنا چاہی۔ امجد نے نہایت حفاظت سے تعویذ اتارا اور بڑی کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ بڑی نے اسے چوما، آنکھوں سے لگایا اور پوچھا، بھلا تعویذوں میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا عبارت ہوتی ہے۔ بڑی سمجھ نہ سکا۔ ہم نے اسے بتایا کہ مقدس الفاظ ہوتے ہیں جو ایک خاص ترتیب سے لکھے جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ بھلا اس تعویذ میں کون سے الفاظ ہیں؟ ہم نے لا علمی ظاہر کی۔ بڑی کہنے لگا، کیوں نہ اسے کھول کر دیکھیں؟ امجد بولا، ہرگز نہیں، اس طرح بیعت بھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ گناہ ہوگا، لیکن بڑی نہ مانا۔ بولا، مجھے بڑا اشتیاق ہے، سارا گناہ میرے ذمہ رہا۔ میں نہایت ادب سے اسے کھولوں گا اور الفاظ دیکھ کر بالکل اسی طرح بند کر دوں گا، پھر تم اسے بازو پر باندھ لینا۔ میں بھی سوچنے لگا، بھلا دیکھیں تو صحیح وہ کون سے الفاظ ہیں جس نے جادو کی طرح اثر دکھایا۔ میں نے بھی بڑی کا ساتھ دیا۔ امجد کہنے لگا، کھولنے سے تعویذ کی تاثیر جاتی رہے گی۔ بڑی بولا، بھائی سچ پوچھو تو اب اس تعویذ نے اپنا کام کر دیا ہے، اب تمہیں مزید کسی تاثیر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم نے مسز امجد سے پوچھا، انہوں نے اجازت دے دی۔ آخر امجد بھی مان گیا، اس شرط پر کہ اگر کوئی گناہ ہوا تو بڑی کے سر پر ہوگا۔ بڑی نے حفاظت سے کھولا اور تعویذ نکالا، پھر آہستہ آہستہ موم جامہ کھولنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے پہنچے ہوئے بزرگوں کے نورانی چہرے، فقیروں کے مزار، سبز غلاف، پھولوں کے ہار، چلتے ہوئے چراغ، مزاروں کے گنبد اور خانقاہیں پھرنے لگی۔ جیسے عنبر اور لبان کی خوشبو سے سب کچھ مہک اٹھا اور پاکیزہ روحیں ہمارے گرد منڈلانے لگی۔ فرشتوں کے پروں کی پھڑپڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ ماحول کچھ ایسا مقدس سا ہو گیا کہ میرا دل دھڑکنے لگا، ہونٹ خشک ہو گئے۔ بڑی نے تعویذ کا کاغذ کھولا اور پڑھنے لگا۔ میں نہ رہ سکا۔ کاغذ پر شیطان کی مخصوص طرز تحریر میں یہ مصرع لکھا تھا، آیا کرو ادھر بھی میری جان کبھی کبھی۔